السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم گوگل کے ذریعے سے کینوا کے اندر آ جائیں گے۔ کینوا کو ہم کھولیں گے۔ کینوا کے اندر جیسے میرا یہاں پہ اکاؤنٹ اوپن ہے، تو اکاؤنٹ اوپن ہے یہاں پہ، آپ کا اگر نہیں بنا ہوا تو آپ اس کو بنا لیجیے، اور پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو کھل کر سامنے آ جائے گی۔ جب آپ کے سامنے یہ آ جائے گی تو ہم کوئی بھی تھمبنیل بنانے کے لیے اس کے اوپر اگر آپ جائیں اور دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یوٹیوب تھمبنیل کی جو ہے وہ ٹیمپلیٹس پڑے ہوئے مل جائیں گے، یوٹیوب بینر کے مل جائیں گے، باقی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ تو میرے پاس جو ریسنٹ ڈیزائنز یہاں پہ موجود ہیں اس میں سے ہم ایک ڈیزائن کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک رکھا ہوا ہے انٹائٹل ڈیزائن، جو میں نے ریسنٹلی یوز کیا ہے۔ یہ بالکل سادہ ایک پیج ہے، اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم جو ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس کا کلر یہاں سے سلیکٹ کیا، کلر آپ اس کا یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مختلف کلرز ہیں، ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں یہاں پہ کہ آپ اس کے مختلف کلر جو ہے وہ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک کلر سلیکٹ کیا ہوا تھا، ہم اسی اپنے کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اسی کے اوپر ہم آتے ہیں۔ اس چیز کے اندر دھیان دیجئے کہ آپ جس چیز کا لوگو بنا رہے ہیں، آپ جس چیز کا تھمبنیل بنا رہے ہیں، اس کے اندر جو چیز استعمال ہوئی ہے کوشش کیجئے کہ اس کا آفیشیل کلر اپنے تھمبنیل کے اندر لازمی استعمال کریں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پہ اپلوڈز کے اندر، کہ یہاں سے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہم ان کو اٹھا کر یہاں پہ لے کر آئیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف تصویریں اور لوگوز یہاں پہ اپلوڈڈ ہیں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو ایڈیٹنگ کرتے ہوئے کام آتی ہیں۔ اگر آپ کو اپلوڈ کا نہیں پتہ تو یہاں پہ آپ اپلوڈ فائلز کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ اپلوڈ فائل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کمپیوٹر کی ونڈو کھل کر آ جاتی ہے۔ آپ نے یہاں سے جو بھی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور دین آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ وہ یہاں پہ چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر جسٹ ون کلک کریں تو آپ کے سامنے یہاں پر آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اٹھا کر یہاں سے یوں بھی لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس چیز کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ اوپر آپشن آ رہے ہیں، ایڈٹ امیج کا آ رہا ہے، کراپ کا آ رہا ہے، فلپ کا آ رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی اس تصویر کو فلپ کرنا ہے، تو ہم یہاں سے اس کو فلپ کر لیں گے اور ہماری یہ تصویر جو ہے وہ فلپ ہو جائے گی یہاں سے۔ ہم اس کو پھر یہاں سے پکڑ کے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، اپنے ڈیزائن کے مطابق ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ دوسرا لوگو چاہیے کینوا کا، ہم اس کو اٹھائیں گے، یہ یہاں پر آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، اس کو ہم یہاں پہ کونے میں لے آتے ہیں، ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا۔ اب ہم اس پکچر کو اٹھا کر ادھر لے آتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس کے اندر اوریجنل لک آ رہا ہے، کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اس چیز کو۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اس طرف آ جاتے ہیں، ایلیمنٹس ہے، ایلیمنٹس کے اندر آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ اپنی ڈائریکشن دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے ریسنٹ یوز کی ہیں اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم بھی یہاں سے ایک شیپ کو اٹھا لیتے ہیں، اس شیپ کو، یہ شیپ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ہم اس کو فلپ بھی کر سکتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس کو فلپ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا رخ دوسری طرف کرنا ہے۔ ہم نے اس کو فلپ کر لیا۔ اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ اوپر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈٹ امیج کے ساتھ کلر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے ہم اپنی مرضی کا کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا کلر وائٹ سلیکٹ کر لیا اور ہم نے اس کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا ہے۔ ہم اس کو یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا گھما بھی سکتے ہیں، یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو گھما رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپشن آتا ہے، اس کے اوپر آپ ماؤس رکھیں اور اس کو ہلکا سا گھما دیں۔ آپ یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو کہیں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں، ہم نے اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹیکسٹ کے اندر۔ ٹیکسٹ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اردو کا کوئی آپشن نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ فری ورژن کے اندر آپ اردو نہیں لکھ سکتے کسی بھی طرح سے۔ اس کے لیے اردو لکھنے کے لیے آپ کو اپنے اردو کے فونٹس کے اندر ڈاؤن لوڈ کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کینوا کو خریدنا پڑتا ہے، آپ کو بائی کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ اس کو خریدتے نہیں ہیں، جب تک آپ کے پاس کینوا پرو نہیں ہوگا، آپ یہاں پہ آن لائن یا اس کی ایپ کے اندر آپ اردو نہیں لکھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ایک اور طریقہ کرنا ہوگا، وہ ابھی ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ اس کے اندر اردو لکھ سکتے ہیں اور بہترین انداز میں کیسے لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے ہم نے اپنے ڈیزائن کو، ہم نے اپنا تھمبنیل ڈیزائن کر لیا، اور ہم یہاں سے اس کو کر لیں گے سیو۔ ہم شیئر کے اوپر کلک کریں گے، اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے،
ہم ڈاؤن لوڈ کے آپشن کے اوپر آ جائیں گے. یہاں پہ PNG سجیسٹڈ ہے, ہم اسی کے اندر کریں گے. ویسے باقی دیگر فارمیٹس بھی دیے ہوئے ہم ان کے اندر بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم PNG کے اندر ہی اس کو کریں گے. اور یہ ہماری تصویر اور ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. ہم فولڈر کے اندر جائیں گے, یہاں پہ وہ سیو ہوا ہے. فولڈر کے اندر جانے کے بعد ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے, اوپن وتھ کریں گے. اوپن وتھ کرنے کے بعد ہمارے سامنے ادھر مختلف آپشنز آ رہے ہیں. ایڈوب فوٹو شاپ کا بھی آ رہا ہے, آفس کا آ رہا ہے, پینٹ کا آ رہا ہے اور پینٹ 3D کا آ رہا ہے. تو ہم ان دونوں کا استعمال کریں گے. پینٹ 3D کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے کھل کر آ جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اسی تصویر کے دوبارہ جائیں گے اور دوبارہ اس تصویر کو رائٹ کلک کریں گے, اوپن وتھ پینٹ کر دیں گے تو پینٹ ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے کھل کر آ جائے گا. اس کے بعد ہم جائیں گے, یہاں پہ ہم نے چونکہ اردو لکھنی ہے, ٹیکسٹ ہم نے کرنا ہے, ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے. اس کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے. یہاں پہ آ کر ہم جو ہے وہ اپنا فونٹ سلیکٹ کریں گے. جمیل نوری نستعلیٰ کے ایک فیمس فونٹ ہے اردو کا, ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ہم اس کی ٹیکسٹ کی ڈائریکشن چینج کریں گے. ڈائریکشن چینج کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے. ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ باکس آ گیا. ہم اس کے اندر اب اردو لکھیں گے. یہ دیکھیے ہم نے یہاں پہ اردو لکھ لی ہے. ہم اس کو پھر ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس باکس کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے کینوا یہاں پر ہے, ہم ایرو لے کر آ گئے کہ کینوا پر اردو کیسے لکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کو کنٹرول A کریں گے. کنٹرول A کرنے کے بعد یہاں پہ ہم آ جائیں گے. یہاں سے ہم اپنے ٹیکسٹ کا کلر چوز کر سکتے ہیں. ہم وائٹ چوز کریں گے. وائٹ چوز کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کا سائز چوز کریں گے. تو سائز ہم اس کا, یہ زیادہ ہو گیا, ہم تھوڑا کم کر لیتے ہیں. ہم 94 پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد آ کر ہم اپنا جو ہمارا باکس ہے ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. اس طرح سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ اس کو اٹھا کر کہیں لے کر جانا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا دوستو, یہاں پہ چونکہ اردو ہے, اردو کو اگر ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو یہاں الگ سے ہم اردو کا بھی فونٹ الگ سے بڑھا سکتے ہیں. صرف اردو کا ہم اردو کو سلیکٹ کریں اور ہم جو ہے وہ اس کا فونٹ بڑھا دیں. یہاں سے یہ ٹھیک ہو گیا. یہاں سے ہم اردو کا کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, جہاں پہ کلر لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلر کے اوپر ہم آ جائیں گے تو اردو کا کلر تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ کوئی سا بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کے اوپر آ کے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے ہم نے اورنج کیا تو اورنج یہاں پر آ گیا. ہم دوبارہ اس کو سلیکٹ کر لیں گے. تو اس طرح سے آپ جو کلر بھی سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کا کلر ایک حرف کے اوپر بھی الگ سے آ جائے گا, ایک لفظ کے اوپر الگ سے آ جائے گا. یہ ہم نے یہاں پہ اس کو تقریباً مکمل کر لیا ہے. اچھا, اس کا ایک جو مسئلہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم فونٹس کا سائز سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو فونٹس کے سائزز دیے گئے ہیں ہم صرف انہی سائزز کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈیجٹ یا کوئی بھی سائز جو ہے وہ یہاں پہ لکھ نہیں سکتے, ہم اس کو سلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے پینٹ 3D کا. ویسے اوورال یہ بہت اچھا ایک سافٹ ویئر ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ کر لیا ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ ٹیکسٹ پہ آ جائیں گے. ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے. ہم نے انگلش سلیکٹ کر لی ہے اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے, اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے. اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے. ہمارا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ ہمارے فریم سے بڑا ہو رہا ہے, ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. ہم اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کا سائز یہاں سے چھوٹا کر لیں گے. سائز چھوٹا کرنے کے بعد ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے کہ کہاں پہ اس کو ہم نے رکھنا ہے. ہم اس کو تھوڑا سینٹر میں لے آئیں گے اور ہم نے اس کو لکھ دیا اور ہم نے یہاں پہ سائڈ پہ کلک کر دیا. یہ اوکے ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ ہم ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے. دوبارہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے. اچھا, آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم اس کو وہاں سے بھی پیراگراف چینج کر کے تو لکھ سکتے تھے, لیکن ہم نے کیوں نہیں لکھا. تو یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیوں نہیں لکھا. ہم اس کا فونٹ بڑا کریں گے اردو کا, اور ہم اس کو سینٹر میں لے آئیں گے. اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. اچھا, یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں
کہ آپ اردو کا اس کا فون یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، رائٹنگ کا یہاں پہ جا کے یہ یہاں پہ مختلف کلرز دیے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بیک گراؤنڈ فل ہے، آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے باکس کو ایڈجسٹ کر لیں اور اس کے پیچھے آپ کی کوئی بھی کلر آ جائے گا اس طرح سے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چونکہ نہیں کرنا تو ہم اس کو ان سلیکٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنے اس ٹیکسٹ کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اور ہم اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں گے اس طرح سے اٹھا کر، ہم اس کو یوں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا یہاں پر ہو گیا، ہم کلک کر دیں گے سائڈ پہ، یہ ہمارا اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائیں گے، ہم دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں گے ٹیکسٹ کے اوپر اور ہم یہاں پہ لکھ لیں گے ان۔ اچھا، اوپر جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو پیراگراف چینج کر کے بھی تو لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ نے انٹر پریس کیا اور پیراگراف آپ کا چینج ہو گیا اور یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں تو یہ اس کا گیپ جو ہے وہ ان اور اردو کے درمیان میں یہ بہت زیادہ ہے، ہمیں اس گیپ کو کلوز کرنا ہے۔ تو ہم اس گیپ کو کیسے کلوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم یہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو الگ الگ لکھیں۔ ہم اس کو یہاں پہ ان کو ہم یہاں پہ الگ سے لکھیں گے، ان ہم لکھا، ان کو ہم سلیکٹ کریں گے، ہم اس کا سائز چھوٹا کریں گے، ہم اس کو 94 پہ لے جاتے ہیں، اس کا 94 سائز رہنے دیتے ہیں اور ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ یہاں پر آ جائے گا۔ اس کو ہم اوکے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر سے جائیں گے ٹیکسٹ کے اوپر، اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ جو آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے، دوبارہ ہم یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کینوا اور اس کے سامنے اس کا کویسچن مارک۔ ہم اس کو سلیکٹ کریں گے، ہم اس کا فونٹ سائز 130 کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو ہم نے یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر لیا، کنٹرول ایس پریس کریں گے اور ہمارا یہ ڈیزائن جو ہے، ہمارا یہ جو تھمبنیل ہے یہ سیو ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے پینٹ کے اوپر، پینٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ اوپر ایک کا نشان ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے، ہم یہاں سے اپنے لیپ ٹاپ سے اردو سلیکٹ کر لیں گے، ہم یہاں پہ اسی طرح سے لکھیں گے۔ یہاں سے آپ آئیں گے، آپ اس کو کنٹرول اے کر کے آپ اس کا یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے ایک لفظ کا بھی اگر آپ اس کو کرنا چاہیں، اس کو بولڈ کرنا چاہیں، اس کو اٹیلک کرنا چاہیں، اس کا آپ جو وہ سائز بڑھانا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک اکیلے لفظ کا بھی۔ اچھا، اس کا سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پورے کو سلیکٹ کر کے آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی سائز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے اس کا سائز جو ہے وہ اپنی مرضی سے لکھا اور یہ ہمیں اتنا بڑا یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہی ہے پین کا، کہ ہم اس کے اوپر سائز جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کا 100 بھی لکھ سکتے ہیں، ہم اس کا 200 بھی لکھ سکتے ہیں، ہم اس کا 150 بھی لکھ سکتے ہیں، جبکہ پینٹ 3D کے اندر ہمیں کوئی ایسی سہولت نہیں ملتی ہے۔ اس کے اندر جو چند فونٹ سائز دیے گئے ہیں ہم انہی کے اوپر کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی اس کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر ہے، آپ اس کو یہ جیسے آپ نے لکھا ہے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، ٹرانسپیرنٹ کے اوپر یہ اوپیک اس کے اوپر آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا جو باکس ہے اس کی بیک گراؤنڈ جو آپ کی رائٹنگ کا اس کے پیچھے کلر آ گیا، تو کلر جو ہے وہ کلر 2 میں جا کے آپ اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اگر آپ نے ٹرانسپیرنٹ رکھنے ہیں، آپ اس کی بیک سائڈ پہ کوئی کلر نہیں دینا چاہتے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کر دیجیے گا، سمپل، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے آپ اس کو سائڈ پہ کلک کریں اور اس کو کنٹرول ایس کے ذریعے سے سیو کر دیں۔ باقی تمام طریقہ وہی ہے جو ہم نے پینٹ 3D کے اندر سیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ تو دوستو بتائیے کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ اسی طرح کی مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔